انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہیں، ایک خاک سے اور جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جنات اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اور دین اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور بندوں کو مبعوث فرمایا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی عطا کیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہوئی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اس روح زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے کئی ہزار سال پہلے ہی جنات بڑے بڑے قبیلے اور قوموں کی شکل میں اس دنیا میں موجود تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو تخلیق فرمانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے سے جناتوں کو بڑے بڑے جزیروں اور پہاڑوں میں قید فرما دیا۔ قوم جنات میں بھی مرد اور عورت انسانوں کی طرح جنات موجود ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات آپس میں انسانوں کی طرح عشق و محبت، زناکاری، بدکاری اور ہر برا اچھا کام کرنے کی صلاحیت کو رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی بالکل ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، ناچ گانا اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادی کے موقع پر دوسرے قبیلے اور گاؤں کے جنات کے سرداروں کو دعوت عام دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسانوں کی آپس کی شادی کے واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں کو پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں جنات اور انسانوں کی بھی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تھی، ان کی ماں اور باپ میں سے ایک جن تھا۔ بہت سارے علماء اور فقیہ نے انسان اور جنات کی شادی کو کرنے سے مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو مکروہ اور حرام قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے اوپر حلال اور حرام کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہیں اور جبکہ انسان خاکی و آبی مخلوق ہیں، تو پھر آگ اور پانی کا ملاپ آپس میں کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی شکل کے جسم میں نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت آدم کے بعد کوئی بھی انسان مٹی سے پیدا نہیں ہوا، اور اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسل میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء بھی بالکل نارمل حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کو بہت زور سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر سے لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر آ گرا۔ حضور نے اپنے ہاتھ پہ اس شیطان کے منہ سے نکلا ہوا لعاب دہن گرا ہوا محسوس کیا، جو کہ بالکل ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب دہن ٹھنڈا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آگ سے نارمل حالت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر وہ تبدیل نہ ہوتا تو اس کے لعاب دہن میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی دوسری خصوصیات موجود ہوتی ہیں؟ اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ کئی نئے سوالات کا جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور بہت زیادہ سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔
جنات اور انسان کی شادی کے واقعات ظہور اسلام سے قبل اور بعد میں بھی ملتے ہیں، لہٰذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمدید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی ہوا کرتی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ہمیں ایک دن بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ ابن قیس نے مزید بتایا چنانچہ وہ لونڈی کچھ ماہ بعد حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا اور کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا، آخر ایک روز وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بالکل تنہائی کے ساتھ بند کر دو۔ چنانچہ اس کی بات کو مان لیا گیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ 3 دن بعد جب اسے کمرے سے باہر نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکے میں تشریف لا چکے ہیں اور میری زبان کو بند کر دیا گیا ہے، اب میں کوئی بھی غیب کی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو کئی روایتوں میں مختلف رد و بدل کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں اس روایت کا اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع الصبا میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بنی اخیل کے ایک آدمی نے ہم سے بات کی کہ ایک جن ہماری لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقہ کار سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تمہاری جیسی مخلوق ہیں، ہمارے اندر بھی تمہاری طرح قبیلے موجود ہیں۔ ہم نے کہا کہ کیا تم میں بھی ہماری طرح مذہبی اختلاف موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی تمہاری طرح مذہبی اختلاف موجود ہیں، ہمارے درمیان قدریہ لوگ بھی ہیں، شیعہ لوگ بھی ہیں اور مرجیہ لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم نے کہا کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ تو اس نے کہا مرجیہ کے ساتھ۔ چنانچہ ہم نے اپنی لڑکی کو اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ بلا شبہ جنات عورت کا انسانی مرد سے اور جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا مکروہ و حرام ہے، بلکہ اسلام میں اسے بہت زیادہ ممانعت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر یہ احسان کیا اور ہمارے لیے عورتیں اور مردوں کے جوڑے آپس میں پیدا کیے۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔